خود خدا نے یار نو گھونگٹ اٹھا کے کیا خود خدا نے یار نو گھونگٹ اٹھا کے کیا کی دو منظر ہوے گا بارگاہ عشق وچ یار نے جدوں یار نے جدوں یار نو نظراں جما کے کیا یار نے جدوں یار نو نظراں جما کے ویکھیا درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہِ عزت و اطلاع محمد زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم جناب محمد برائے الہی جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دم نزع جاری ہو میری زباں پر دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری جالیوں کے ہر سو تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ اللہ اللہ۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفینا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے دو جہان ہے، صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی نبینا کرمد اہل تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار انا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی تقریر کا موضوع بھی ادب ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع بھی ادب تھا، اور آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مہینہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ایک روایت ہے جس کا تعلق ادب سے ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ساتھی عطا فرمائے سبحان اللہ انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ جنہوں نے اس کائنات میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ سے بیعت ہوئے، آپ کے مرید ہوئے اور زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ساتھیوں کا انتخاب ان ساتھیوں کو جو چنا گیا کہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو ان کا انتخاب اور ان کا چناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے ساتھی بنے، بلکہ وہ فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، کہ ان صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی منتخب فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھی ہوں گے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے رب نے ان کو منتخب فرمایا۔ تو یہ انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں بلکہ رب کا انتخاب ہے۔ اور پھر رب نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، دوسرے کے لیے نرم اور محبت اور پیار والے جذبات رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، ان کی شان یہ ہے کہ ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں اور سجدے میں رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت ہر کام کے ذریعے جو بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد، ان کا مقصود، ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس کام سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، سخاوت کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، گردن کٹواتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے۔ تو ان کا مقصد زندگی کا صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہر کام سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ صحابہ کی اور شان بیان کی کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کُلٌّ وعد اللہ الحسنی، یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ کچھ جنتی تو وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے منبر پہ کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا۔ وہ خوش نصیب صحابہ 10 ہیں، کیا ہیں؟ اور ان 10 میں سر فہرست 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اور ان 4 میں سر فہرست سب سے پہلے جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
یہ سردی آ رہی ہے نا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، فرش بھی ٹھنڈا ہے، اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں، جلدی آیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر مسجد میں آئے، جمعہ کی اذان سن کر مسجد میں پہنچے تو اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ پہلے پہنچے ہیں وہ یقین کر لیں کہ انہوں نے 1 اونٹ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی آپ کا ساتھی ہے، صحابی ہے، اللہ فرماتا ہے جنتی ہیں۔ کلن، کیا فرمایا؟ 4 5 10 کی بات نہیں بلکہ فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا۔ آگے کرسیاں رکھ دو بھئی، کرسیاں رکھ دو، پھر اٹھا دینا کرسیوں کو۔ تو ان صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ جی حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایک طبقہ اور تھا جو نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، کلمہ شریف بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مومن نہیں منافق ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا مومن ہے۔ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور دوسرے لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ منافق ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یاسر؟ عاطف سمجھ آ رہی ہے؟ فرق کیا ہے کہ صحابہ کو مومن کہا گیا اور ان لوگوں کو منافق کہا گیا؟ فرق ادب کا ہے، فرق ادب کا ہے کہ ان صحابہ میں ادب تھا اور ان میں اللہ کے رسول کا ادب نہیں تھا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، اپنے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی بھی آواز بلند ہو جائے گی، اونچی آواز میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی تمام نیکیاں ضبط کر لوں گا، ختم کر دوں گا، نہ اس کو نماز کا ثواب دوں گا، نہ اس کو کلمہ پڑھنے کا ثواب دوں گا، نہ اسے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دوں گا، تمام ثواب اور تمام نیکیاں اس کی ختم کر دی جائیں گی۔ صرف ایک اس نے جرم کیا، وہ کیا جرم؟ کہ اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اس نے بلند کیا، اونچی آواز میں بات کی۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تم ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو اور ان کو مت جھڑکو۔ آپ کو اگر کسی بات سے روکیں کہ یہ کام نہ کرو تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی بات مان لو، انکار نہ کرو جو کچھ ماں باپ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ ادب سکھاتا ہے ہمیں، تو پھر اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو صحابہ ادب کرتے تھے، اور یہ بات رکھو، یاد رکھو، ادب وہ کرتا ہے جس کے دل میں محبت اور پیار ہو،
جی استاذ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم استاذ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اپنے مرشد کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اس عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے پیار کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے صحابہ ہر اس چیز سے بھی محبت اور پیار اور ادب کرتے تھے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ جی مراقبہ نہ کرو، جب آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف سے میرے نمائندہ اور میرے سفیر بن کر مکہ میں جاؤ اور مکہ کے سرداروں کو کہو کہ ہم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ ہمیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا مالک بنایا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں، مالک ہیں ساری کائنات کے۔ اس کے باوجود آپ ان کی حکومت کو تسلیم فرما رہے تھے کہ ان مکے کے سرداروں کی حکومت ہے کس پر؟ مکے پر۔ تو ارشاد فرمایا عثمان جاؤ ان سے کہو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچو، حالات کا جائزہ لو، کیا یہ واقعی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا مکہ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ وہ جب وہاں پہنچا، حالات کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد مکہ میں پہنچا، مکے کے سرداروں کے ساتھ جو اس نے گفتگو کی، آج سیرت کی کتابوں میں وہ اس کی گفتگو موجود ہے۔ سیرت کی اردو میں کتابیں ملتی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں سیرت کی کتابیں۔ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کبھی کچھ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جب وہ روتے ہیں تو کھلونا ان کے لیے بنا دیا گیا ہے موبائل۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو کہ ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی، آپ کی صورت کیا تھی اور آپ کی سیرت کیا تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے بیان کیا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مکے کے سرداروں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو اجازت دے دو، وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ سچ بولتے، تم بھی مانتے تھے کہ وہ سچ بولتے ہیں، تم بھی کہتے تھے اعلان نبوت سے پہلے کہ انت صادق الامین، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سچ کہا، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ ہم اجازت نہیں دیتے. اس نے کہا اگر اجازت نہیں دیتے، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پہ ملتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب آپ بال کٹواتے ہیں تو بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. حالانکہ کتنے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. بال اپنے ہاتھوں پہ لے کر ان کو محفوظ کر لیتے ہیں. جن کے شیدائیوں کا، جن کے غلاموں کا اور جن سے محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہو کہ ان کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو ان پر کیسے آنچ آنے دیں گے؟ وہ تو اتنے لوگ ہیں، اتنے قربانی دینے والے لوگ ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتاؤ، ماشاءاللہ سب اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، منظور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ نبی وضو کرے تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو. رضوان، اور اگر بال کٹوائیں تو ان کے بالوں کو زمین پر نہ گرنے دو. آپ لعاب مبارک نکال کر زمین پہ پھینکنے کا ارادہ فرماتے تھے تو زمین پر یہ گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے اور اپنے چہرے اور سینے پہ ملتے تھے. آپ کے لعاب مبارک کا اتنا ادب کرتے تھے کہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. بالوں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. عثمان کے والد محی الدین، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز قرآن پاک میں ظاہر تو نہیں لکھی ہوتی، لیکن حقیقت میں یہ باتیں ساری قرآن مجید میں موجود ہیں. جو کچھ بھی ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. جتنی زبانیں ہیں اور جتنے یہ سائنسی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. کسی نے اعتراض کی، قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک اور ہر تر چیز قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں قرآن مجید میں پتہ نہیں چلتا. جی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کا جواب دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال. فرمایا تمام علم اور تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. پھر بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ یہ سمندر ہے، سمندر کی تہہ میں ہیرے جواہرات موجود ہیں. کیوں جی؟ ہوتے ہیں نا، آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ نکال سکتے ہیں. ہیرے جواہرات وہی نکالے گا جو غوطہ لگا سکتا ہو، جو غوطہ لگا سکتا ہو وہی جا کے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکال کے آ جائے گا. ہر شخص کی ہمت نہیں، ہر شخص کی طاقت نہیں کہ ہیرے جواہرات سمندر سے نکال سکے. جو غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ مارنے والا ہوتا ہے، وہ غوطہ لگا کر تہ تک پہنچ کر پھر وہ ہیرے جواہرات نکال کے آتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سمندر ہے، علم کا سمندر ہے. اس قرآن مجید سے حقائق اور معارف اور علوم نکالنے کے لیے عقل چاہیے، ذہن چاہیے. اور صحابہ کرام کی شان یہ تھی، اللہ اکبر،
کہ انہوں نے یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ سے پڑھا۔ پہلے شاگرد قرآن مجید کے صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے جب یہ رپورٹ پیش کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ نے ادب کیا، اور اس ادب کی برکت سے رب نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، تم سب جنتی ہو، تم سب جنتی، جو بھی صحابی ہیں۔ حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، آپ کا تعلق ایران سے تھا۔ کہاں سے؟ ایران کا ایک شہر ہے جیلان، عربی میں اس کو جیلان کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گیلان کہتے ہیں۔ جی ہمارے اس ملک میں کچھ سید ہیں جو گیلانی بھی لکھتے ہیں، کچھ سید جیلانی لکھتے ہیں۔ جیلانی ہے لفظ گیلانی، فارسی میں یہ لفظ ہے گیلان۔ آپ گیلان کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان فارسی تھی۔ کیا تھی؟ فارسی تھی۔ اور بغداد عراق میں ہے، بغداد وہ عربی ملک ہے، وہ عربی ملک ہے، سب عربی بولتے، کوئی فارسی نہیں بولتا تھا۔ اور ایران والے عربی ملک نہیں، عجمی ملک ہے، سب فارسی بولتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علمی کے زمانے میں جب بغداد میں پہنچے تو علم مکمل کیا، تو پھر وہیں آپ رہ گئے اور مسجد میں خطاب وغیرہ فرماتے تھے۔ تو لوگوں کی اتنی زیادہ حاضری نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور بغداد والے عربی ہیں، جی اس لیے میں خطاب نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کو عطا فرمایا۔ ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں، خادم کو حکم دیا جائے گا کہ خادم فرش پر مت تھوکو، جراثیم بیماری کے پھیلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں آپ کی تھوک میں شفا ہی شفا تھی۔ انہوں نے منہ کھولا تو 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب مبارک عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ سو گئے تو دوبارہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمایا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہے، تو عربیوں کے سامنے میں کیسے خطاب کروں؟ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب عطا کیا۔ کتنا؟ 6 مرتبہ۔ تو حضرت غوث پاک نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ لعاب دیا، آپ 6 مرتبہ دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ادباً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ادب کی وجہ سے کہ میری برابری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو جائے، میں اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھتا۔ تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے خطاب کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی پذیرائی اور اتنی قبولیت عطا کی کہ 70 ہزار کا مجموعہ میرا خطاب سننے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہے ادب۔ علامہ رومی نے فرمایا از خدا خواہیم توفیق ادب،
بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقبال کے مرشد جی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ادب نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم رہتا ہے، اللہ اس پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے استاذ کا ادب کرو، اپنے سے بڑی عمر کا جو ہو اس کا ادب کرو، اور اسی طرح اپنے مرشد کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، مزار دربار کا ادب کرو، اللہ کے ولیوں کا ادب کرو۔ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات فرش پہ بیٹھے اور فرش ٹھنڈا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا، ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں نے اس مسجد کے کارپیٹ کے لیے اپنا چندہ دیا تھا۔ کسی نے 50,000، کسی نے 10,000، کسی نے 1,00,000۔ تو پھر اس کے بعد اس منگل کو میں گیا وہاں اشرا مارکیٹ، میرے ساتھ میاں عرفان صاحب تھے، چودھری یاسر صاحب تھے، جہاں زیب صاحب تھے، سعید صاحب تھے، اور ظہور احمد خان صاحب تھے، عبدالسبحان قادری صاحب۔ کتنے لوگ ہو گئے جی؟ میرے ساتھ 7، ہم 7 آدمی گئے وہاں اور بہت سارے کارپیٹ دیکھے، قالین دیکھے، تو مجھے یہ قالین پسند آیا۔ یہ قالین حرم شریف میں بچھا ہوا ہے، پہلے ریاض الجنہ میں تھا، تو اب یہ پورے حرم میں بچھایا گیا ہے، پورے حرم میں بچھا ہوا ہے، مدینہ شریف بھی اور مکہ شریف بھی۔ اور کچھ کارپیٹ ہوتے ہیں جن پہ جا نماز کی تصویر ہوتی ہے، جا نمازیں ہوتی ہیں نا ان پر بنی ہوئی، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ وہ بھی انہوں نے دکھائے تھے، تو مجھے یہ پسند آیا، سعید صاحب کو بھی، جہاں زیب صاحب کو بھی۔ پھر یہ ہماری ساری کمیٹی نے اس کو پسند کیا، ہم نے اس کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ بنتا ہے گجرات میں، نیر فیکٹری ہے نا، نیر فیکٹری ہے، وہاں یہ بنتا ہے اور کسی جگہ نہیں بنتا۔ ہم نے بہت ساری دکانوں میں دیکھا لیکن یہ قالین وہاں موجود نہیں تھا۔ مولانا ذوالفقار پسند آیا؟ تو آپ چاہتے ہیں جو بھی اس قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ اکبر کہ حرم شریف کی ایک یاد تازہ ہو رہی ہے، پھر آپ کو بہت اچھا سکون ملے گا اس پہ۔ تو جتنا بھی زیادہ آپ سے ہو سکے تو اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ ابھی وہ اس نے رضوان صاحب نے 20,000 روپیہ دیا، اس کا لکھ لیں، اور یہ فاروق صاحب نے 5,000 دیا، اور یہ افتخار صاحب ہیں 25,000 ان کا لکھ لیں، افتخار صاحب۔ اور کوشش کیا کریں کہ جلدی آیا کریں آپ نماز کے لیے، انتظار، دوسری اذان کا انتظار نہ کیا کریں، پہلے آیا کریں۔ پہلی اذان جب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان سن کر آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر، ایک تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت فرماتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پچھلے جمعہ حاجی ریاض صاحب نے دیا، عرفان صاحب نے دیا، یاسر صاحب نے دیا، عاطف صاحب نے دیا، دوسرے دوست منظور صاحب نے، تو
عمران صاحب تو خاموش رہے ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب نے دے دیا تھا. کس کا ہے؟ توقیر صاحب کا. تو جو بھی نماز پڑھے گا تو جتنے عرصے تک یہ قالین رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نام لکھوا دو. یہ کس کا ہے؟ بشارت علی. گن لو. کیا نام ہے؟ لکھوا دو. پوری تنخواہ دینی تھی یار. ریٹائر ہوں گے آپ تو پینشن پوری دینی تھی. یہ لکھوا دو. یہ لیں بھی یوسف اور اس کا نام محمد یوسف. کب؟ یہ یوسف صاحب کی بیٹی کا ابھی نماز کے بعد نکاح ہے. کیا نام ہے؟ کس کا ہے؟ ہاں وہ لکھوا لو. اطہر عباس کا لکھے. وہ لکھوا دو نا یونس صاحب کا نام. بھائی یونس صاحب کا لکھا ہے. یہ لیں. یہ اکرام صاحب ملٹری اکاؤنٹ سے ہیں. اکرام صاحب ملٹری اکاؤنٹ سے. زیادہ نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا حصہ بھی ڈالو، مفت میں ثواب ملتا رہے گا. یہ ادھر لے آؤ بھی، ان کو دکھاؤ. یہ دیکھو بھی جو ادھر بیٹھے ہیں، یہ دیکھو. یہ قالین ہے جو حرم شریف میں بچھا ہوا ہے. کھولو کھولو پورا. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ ادھر لکھوا دو. حاجی ریاض صاحب دیکھو، ہاتھ لگا کے دیکھو. زاہد دیکھو. زاہد کی طرف سے اعلان نہیں ہوا. دے دیے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے. زاہد نے پچھلے جمعہ کو دیے. بھئی وہ کہاں ہے رفیق صاحب؟ بس جمعہ کے بعد پھر جس کو ارادہ ہو تو پھر جمعہ کے بعد دے دے گا. آپ لوگ حضرات سنت ہیں. سلطان کا لکھوا دو.